بیٹا آیا تھا، اس نے کیا کہا؟ صحابیات نے بھی اپنا کردار پیش کیا ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان میں اسی سے نکاح کروں گی۔ کیوں؟ اس کو نہ دیکھو، اس کے بھیجنے والے کو دیکھو کہ اس کو بھیجا کس نے ہے۔ اس کے رنگ کو نہ دیکھو، اس کی شخصیت کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ یہ غلام ہے، اس کو دیکھو جس نے اس کو بھیجا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، انہوں نے بھیجا ہے، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی۔ اس نے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، کہا کہ اللہ تمہیں اتنی برکت عطا فرمائے، اتنی برکت عطا فرمائے، کبھی تمہارے غربت نہ آئے۔ بعد میں صحابہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ جوڑا جس کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی، سب سے زیادہ سخی جوڑا وہی تھا، اللہ نے مال ان کو عطا کیا تھا۔ مدینہ کے اندر اصحاب صفہ کو کھلانے والے، باقی غریب صحابہ کو کھلانے والا وہی جوڑا تھا جس کو میرے نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں مالدار کر دے، اللہ تمہیں غنی کر دے۔ صحابی نے، وہ جو غلام تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ اکبر، ایک اور آنے والی آتی ہے، آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حاجت نہیں ہے۔ پاس صحابی بیٹھے، اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجئے، میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا گھر جا کے دیکھو، مشہور واقعہ ہے، گھر جا کے دیکھو، دیکھا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر تیرے پاس کیا ہے؟ کہا ایک چادر ہے جو میں نے پہن رکھی ہے۔ فرمایا کہ ہاں مجھے چند صورتیں آتی ہیں، اللہ کے رسول قرآن کی صورتیں مجھے یاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس عورت سے کہا تمہیں قبول ہے؟ تمہیں قبول ہے؟ کہا کہ اگر یہ صورتیں جو اس کو یاد ہیں وہ تمہیں یاد کرا دے، یہی تمہارا حق مہر ہے، اس کے اوپر اس کے ساتھ تم اس کے ساتھ نکاح کرتی ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو کنگال ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں میں اسی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں، مجھے حق مہر کے اندر یہ صورت زبانی یاد کرا دے۔ یہ تو ان کا کردار تھا صحابیات کا۔ آج رشتہ دیکھنے کے لیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، 4 چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن فرمایا ابو ہریرہ دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا۔ اللہ اکبر۔ صحابیات کا یہ کردار ہمارے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے نمونہ ہے کہ وہ صحابیات جنہوں نے اپنا یہ کردار، یہ عمل پیش کیا ہے کہ ان کا عمل اور ان کا کردار کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامند گھر کے اندر رہتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے میں بھی کرتی ہوں، نماز پڑھتا ہے میں بھی پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتا ہے میں بھی پڑھتی ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہے تو میں بھی کرتی ہوں، جو بھی نیکی کا عمل کرتا ہے اللہ کے رسول میں وہ عمل کرتی ہوں۔ لیکن اب وہ کہاں چلا گیا ہے؟ جہاد پہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول اب وہ جہاد پہ چلا گیا ہے، مجھے بھی بتائیے میں عمل کروں، کوئی ایسا عمل بتائیے تاکہ میں بھی اس کے ثواب کے برابر پہنچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ ذلت مقدر کیوں بنتی ہے؟ رسوائی کیوں مقدر بنتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ایک وقت آئے گا جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، کھیتی باڑی کاروبار کے اندر مصروف ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ جب تک مسلمانوں نے، صحابہ نے، بعد میں آنے والے لوگوں نے جہاد کیا، اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ جہاد کو جب سے چھوڑا ہے، کہا کہ سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ سودی کاروبار جب تم شروع کر دو گے، جب بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، اپنی تجارتوں کو تم اچھا سمجھو گے، ان کو نہیں چھوڑو گے، فرمایا کہ پھر انتظار کرنا، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے۔ آج رو رہے ہیں، معیشت کے اوپر رو رہے ہیں، معیشت خراب ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، مہنگائی نے ہمیں رلا دیا ہے، بلوں نے ہمیں رلا دیا ہے۔ آج ہم یہ اپنا احتساب کرتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے،
ہمارا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جمعے کے جمعے ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، نماز کے ساتھ کیا ہے؟ دل کیا تو پڑھ لی، نہ کیا تو نہ پڑھی، ایک نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، دوسری گھر میں پڑھ لی، یہ تو ہمارا دین کے ساتھ سلوک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے عمل بتائیے، میں بھی وہ عمل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا، ہاں اگر تو ایسا کر سکتی ہے کہ تو وضو کر کے مصلی کے اوپر کھڑی ہو جا اور قیام شروع کر دے، نماز شروع کر دے اور روزہ رکھ لے۔ فرمایا کہ روزہ بھی اس وقت تک افطار نہیں کرنا اور قیام بھی نہیں چھوڑنا جب تک تیرا خامن واپس نہیں آتا۔ اللہ کے رسول ایسا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتی۔ لیکن کوشش کرتی تھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے بتا